ہماری نانی دادی ان کی بہنیں کزنیں سب ہی کی شادی 12-13 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ شاید ہی کسی کی عمر نے اس حد سے تجاوز کیا ہو، لیکن ان کے شوہر بھی بس زیادہ سے زیادہ 18-20 برس کی عمر تک ہی کے ہوتے تھے، دگنی یا چگنی عمر کے نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں 15-16 سال تک کی عمر میں کی۔ آگے ان کی بیٹیوں کی بھی اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ، مثلاً 17-18 تک کی عمر میں شادی ہوئی۔ اتنی کم عمری کی شادی اور پھر سال بھر کے اندر ہی اولاد کی پیدائش کی وجہ سے ہمارے خاندان میں چند ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنی 5ویں نسل بھی دیکھی، یعنی ان کے گرینڈ چلڈرن ان کی زندگی ہی میں خود گرینڈ پیرنٹس بن گئے تھے۔ باقی چوتھی نسل بھی دیکھ لینا تو ایک عام سی بات ہے۔ مرد و خواتین دونوں ہی کے لیے اس کی مثالیں تو جا بجا مل جائیں گی۔ ہماری نانی اماں نے بھی اپنی 5ویں نسل دیکھی ہے، یعنی ان کا ایک نواسہ ان کی زندگی میں ہی خود نانا بن گیا تھا اور ایک نواسی اور پوتی نانی بنی، مگر انہوں نے اولاد کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت دکھ بھی دیکھے۔ وہ صرف 18 برس کی عمر میں جبکہ 4 بچوں کی ماں تھی تو حالات اور قسمت کی ستم ظریفی کے ہاتھوں اپنے شوہر یعنی نانا ابا سے بچھڑ گئی تھی، اور جدائی و مفارقت کا یہ عرصہ تقریباً 9 برسوں پر محیط تھا، اور رابطے کا وہ ذریعہ خط و کتابت تھا، اور اس کے درمیان بھی کئی مہینوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ اور اس دوران ان کی ایک بچی کسی وبائی مرض کا شکار ہو کر وفات پا گئی تھی، جبکہ ایک بیٹا نانا سے جدا ہونے کے 8 ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ اس طرح بچوں کی تعداد 4 ہی رہی۔ پھر جب بالآخر تقدیر نے انہیں دوبارہ ملا دیا تو پھر 2 بیٹے ہوئے۔ زندگی مشقتوں اور سختیوں کوشیوں کا استعارہ تھی، اور یوں تو بسر ہو رہی تھی کہ ان 2 بیٹوں میں سے بڑا والا بیٹا 16-17 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گیا، جس کا پھر کبھی پتہ نہ چل سکا، اور اس کی گمشدگی کے کچھ ہی عرصے بعد اچانک ہی کینسر کی 3rd اسٹیج تشخیص ہوئی، اور مختصر سی علالت کے بعد وہ وفات پا گئے اور نانی اماں سے ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ کئی برسوں کے انتظار اور ہر نماز میں بیٹے کی خیر و سلامتی اور واپسی کی دعا کے بعد انہوں نے علماء سے رجوع کیا کہ کیا میں بیٹے کی دعائے مغفرت اور اس کے لیے ایصال و ثواب کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اگر بیٹے کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی ہے تو بس صرف دعائے خیر کریں۔ پھر مایوسی کے عالم میں وہ کچھ پیروں فقیروں روحانی عاملوں کے چکروں میں پڑیں اور معلوم کرنا چاہا کہ بیٹا دنیا میں موجود ہے یا نہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا کہ آپ کا بیٹا دنیا میں موجود ہے، یعنی باقید حیات ہے۔ کہاں ہے اور کب واپس آئے گا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا، مگر وہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل درست حلیہ اور عمر بھی بیان کر دی۔ اب تو شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اگر ماموں کی موت کی تصدیق ہو جاتی تو نانی اماں کو صبر آ جاتا، مگر ان کی زندگی کی نوید نے انہیں تاعمر امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا کیے رکھا۔ پھر ابتدا کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کی 3 اولادیں ان کی زندگی ہی میں راہ ملک قدم ہوئیں، جن میں ہماری امی بھی شامل تھیں۔ ایک نوعمر نواسہ حادثاتی موت کا شکار ہوا۔ ان کی ایک نواسی بالکل انہی کی طرح شوہر کی زندگی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی شادی کے چوتھے روز۔ رشتہ انہوں نے کرایا تھا، اس صدمے نے بھی انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ باقی ان کے بچوں کے نوزائیدہ بچے جو زچگی کے موقع پر نہ ہو سکے، ان کی تو ہمیں گنتی بھی معلوم نہیں۔ غرض کہ 8 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اکلوتی لاڈلی بہن اور اپنے ماں باپ کی بہت نازوں کی پالی بیٹی نے جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو چند ہی برس بعد مصائب و آلام اور آزمائشیں ان کی ہمسفر بن گئیں، یہاں تک کہ خود ان کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔